اور جب موت واقع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھو. سب سے پہلے صبر کرنا ہے. جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے, محبت کا تقاضا ہے. پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے, یہ تو فطری چیز ہے. چیخنا چلانا نہیں ہے, گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے, اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان المیت لا يعذب ببكاء اهله عليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہاں ایک سوال اٹھایا گیا, بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا, دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی, ان کو بتایا کیوں نہیں کہ صبر کیوں نہیں سکھایا. گھر کا سربراہ تھا نا, تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں, تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو. تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں, پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے چیخنا چلانا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. ایک کام ہو گیا. نمبر 2, اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے, ایسا نہ ہو سکتے میں گیا وہ شوق لگا اس کو, یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے, تو اب فوراً کیا کرنا ہے, دفنانے میں جلدی. غیر مسلموں میں 3 4 4 5 دن رکھنا نارمل ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی. جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو, کوشش یہی کرو جہاں ہے وہیں دفنا دو. تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے, بھائی قبر کھودو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام, غم چیخنا نہیں ہے. نمبر 2 فوراً دفنانا ہے. نمبر 3, اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہے, ماموں آ رہے, خالے آ رہے, پھوپھا 2 دن لگ جاتے ہیں آنے میں, ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے. ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے. تیسری بات, میت اور دلہن میں فرق ہے. جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے, منہ دکھائی ہوتی ہے, ساری خواتین آ کے, تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیرت بن کے, لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں تو ٹھیک ہے دلہن ہے بھائی. مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز بولو نہیں. صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں, ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے, پبلک میں نمائش نہ کی جائے. یہ میت کی توہین ہے, توہین ہے یہ میت کی. نہ دکھاؤ اس کو, چھپاؤ. کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو, مرنے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے اس کا, یہ نیچرل ہے. قبر میں جائے گا کیڑے کھائیں گے نا, تو نیک لوگوں کی لاش کو بھی کیڑے کھاتے ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے, سب کے ساتھ ہوگا. تبھی تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں دوبارہ یہ عمل ریورس کروں گا, مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا, پھر جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا, جہنمیوں کو جہنم میں. تو اس مٹی تک پہنچے گا تو ریورس ہوگا نا. تو نیک لوگوں بھی ریورس ہوں گے اور جنت میں جائیں گے, برے بھی ریورس ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. لیکن ریورس کے پروسیس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. تو یہ ریورس کا پروسیس جبھی ہوگا جب پہلے مٹی بنے, اور مٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کیڑے پڑے جسم میں, خراب ہو باڈی. تو نیک آدمی بھی مرتا ہے, باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, چہرے میں وہ رونق نہیں رہتی. اس لیے چھپایا جائے. میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں. اور ہمارے یہاں نمائش ہو رہی ہے, سیلفیاں ہو رہی ہیں میت کے, ناک میں روئیاں ٹھسی بھی ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی سیلفیاں, پھر فیس بک پہ ہائے ہائے, پھر کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار. یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہیں, سمجھدار لوگوں میں, خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے. چھپاؤ اس کو, منہ پہ کپڑا ڈال دو, دکھاؤ نہیں اس کو. ہاں بعض شہداء کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی سلامت رہتی ہے, یہ بعض بزرگوں کی باڈی سلامت, وہ تو فوراً اس کو دفنانے کی, پھر اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں کون رو رہا ہے کون پیٹ رہا ہے, نہ دفنانا ہے. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام کیا کرنا ہے, جنازہ غسل دینا ہے فوراً. غسل عیدی سینٹر میں نہیں دلوانا, اپنی میت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے غسل دلوانا, یہ میت کی بہت بڑی بے اکرامی ہے. آخری سفر تو انسان اکرام کر لینا, اپنا بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, غسل خود دینا ہے اس کو. یہ میت کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے خدمت کرنی ہے. بھائی میں غسل دوں گا. لوگ اپنے باپ کو عیدی سینٹر بھجوا دیتے ہیں یار, لاوارث لاشیں جاتی ہیں, آپ تو وارث ہو یار. بیٹیاں ماں کو خود غسل دیں, دادی نانیوں کو خود غسل دیں. بہشتی زیور میں غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے, پڑھ لیں. اس تفصیل بہشتی زیور جامع روشنی آسان کر کے چھاپی ہے, کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. تو اس کو خود محبت سے نہلائیں اپنے ریلیٹو کو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا. پھر کفن دینا ہے, کفن کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں, حدیث سے مستنبط ہے, وہ بھی دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سب اس کو مانتے ہیں. وہ چوتھا طریقہ ہو گیا, کفن دے دیا آپ نے, اور پھر اس کو نماز جنازہ. اچھا اب نماز جنازہ میں جتنے زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا اچھا ہے میت کے لیے, لیکن یہ وہ کراؤڈ جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ 10:30 جتنا مجمع ہو جائے. مجمع جمع کرنے کے لیے میت میں تاخیر کرنا اس مجمع کی کراؤڈ کی فضیلت نہیں ہے کہ جی ہم بدھ کو انتقال ہوا ہے جمعے کے دن دفنائیں گے کیونکہ جمعے کو کراؤڈ بہت ہوگا. نہ نہ نہ, 2 سنتیں ٹکرا رہی ہیں. ایک یہ کہ کراؤڈ زیادہ ہو, دوسرا یہ کہ جلدی دفنایا جائے. تو ان دونوں میں جلدی دفنانے کی ویلیو زیادہ ہے, اس لیے جلدی دفنانے کا حکم ہے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. تو کراؤڈ اسی دوران زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. 5واں کام کیا کرنا ہے, جب اس کو آپ جنازہ گاہ کی طرف یا میت کو قبر کی طرف لے کے جائیں گے تو آہستہ آواز سے ذکر کریں گے. ایسے موقع پہ جہرن ذکر ثابت نہیں ہے. لوگ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا, بدعت جو بھی ہوگی غلط ہوتی ہے. وہ تو بس نماز جنازہ پڑھایا اور میت کو کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ نماز جنازہ کے بعد نبی نے دعا مانگی ہو اسی موقع پہ. ہاں قبر پہ دعا مانگے آپ, تو فوراً جنازے کے بعد اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو دفنانا ہے دائیں کروٹ پہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھا چت لٹا دیتے ہیں اور چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے, پوری باڈی کو قبلے کی طرف کروٹ کے بل لٹانا چاہیے. اس کا سینہ کس کی طرف ہو, قبلے کی طرف. پھر وہاں دفنانے میں بھی جو میت کے قریبی لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ خود قبر پہ مٹی ڈالیں, گورکن کے حوالے کر دیتے ہیں, خود بھنے بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بت کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی اپنے باپ کی اپنی ماں کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے کرو, مٹی ڈالو. تھوڑے میلے ہو جاؤ گے, نہا لینا آ کے, بڑھ چڑھ کے مٹی ڈالو اس کے اوپر. خود جتنا کام خود کر سکتے ہو خود کرو, پھر باقی وہ کر لے بیلچے سے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وہاں اس کے لیے دعا مانگو. اس میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, کبھی کبھار اجتماعی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا معمول بنا لینا, اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ دعا مانگیں اور واپس آ جائیں. جو بہت ہی قریبی کوئی میت کے ہوں وہ کچھ دیر مزید بھی وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعا مانگیں. حدیث میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ
بنتا ہے یہ 20 منٹ سے, اور اب بہت کھٹاکھٹ یہ کام کرتے تھے, تو 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بھی جو قریبی ہیں وہ بیٹھ جائیں وہاں, اس کے لیے دعا مانگے اور باقی سب لوگ واپس آ جائیں. یہ کام تجہیز و تکفین کا ہو گیا ختم. اب گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے, تو جو یہ جنازہ پڑھ کے دفنا کے آئے ہیں جو لوگ, ان میں جو بھوکے ہیں بیچارے اور دور دور سے آئے ہوئے ہیں, وہ اب اڑوس پڑوس میں اپنے گھر کھانا نہیں کھا سکتے, دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں, کوئی لانڈی سے آیا ہے, کوئی کورنگی سے آیا ہے, تو اب یہ گھر جائیں گے تو کھانے میں بہت تاخیر ہو جائے گی, پیٹ کمر سے چپک جائے گا. ان کے لیے اگر کوئی اڑوس پڑوس میں کھانے کا انتظام کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے, کیونکہ وہ بیچارہ دنیا سے گیا, یہ تو پیٹ کے ساتھ ابھی زندہ ہے نا, ان کو تو کھانے کی ایسا تو نہیں اگلا جنازہ ان کا ہو پھر, تو اس لیے ان کو اڑوس پڑوس والے کھانا کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے. دور سے آئے ہوئے اڑوس پڑوس والے وہاں بیٹھ کے نہ کھائیں, کیونکہ میت کے موقع پہ کھانا ثابت نہیں ہے, کھانا کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے, یہ تو ضرورت کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے 3 دن تک ان کا کھانا خود کھلائیں, کیونکہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکاتے, ان کو غم ہوتا ہے, تو اڑوس پڑوس والے ان کے کھانے کا انتظام کریں, اور ان کے جو مہمان تعزیت کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اگر کھانا کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور 3 دن کے بعد پھر تعزیت بھی نہ کی جائے. ہاں وہ شخص تعزیت کرے جس کو 3 دن تک موقع نہیں ملا, سفر میں تھا, دور سے آ رہا ہے, اب تو ویسے ٹیلی فون کے ذریعے تعزیت ہو جاتی ہے. 3 دن کے بعد نہیں, بس بہت سب نے جانا ہے, کوئی پہلی دفعہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جو آپ کے گھر میں ہوا ہے. یہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جہاں آئے تھے, تو اس کے بعد تو دنیا پھیلتی گئی ہے, مرتے گئے ہیں, جیتے رہے ہیں, تو سب اسلام 3 دن کے بعد کہتا ہے بس ختم, اب غم کو بھلاؤ. ویسے 3 دن میں بھی بھلانے کی کوشش کرو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, سب سے پہلا کام, اب یہ نتیجہ ہوگا نہ 40واں ہوگا, میت کے لیے دعا مانگنی ہے. یہ سال ثواب ہے, وہ کوئی خاص دن وقت متعین نہیں ہے, ساری زندگی ہے وہ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے ہر عمل ختم سوائے 3 باتوں کے, ولد صالح يدعو له, اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگے. تو ضروری نہیں کہ صرف اولاد ہی ہو, اولاد کے علاوہ بھی کوئی, کیونکہ اکثر اولاد ہی یاد رکھتی ہے تو وہ اکثر مانگتی ہے دعائیں, اس لیے اولاد کا تذکرہ کیا. اب ایک انتہائی اہم کام جس کا قرآن نے حکم دیا, 3 دن گزر گئے کیونکہ غم میں ہوتا ہے انسان, فوراً اب وراثت. تیسرے دن کے بعد کیا کرنا ہے, وراثت تقسیم. 3 دن بھی اس لیے کہ وہ ذرا غمزدہ ہوتا ہے انسان. 3 دن کے بعد اب وراثت میں تاخیر نہیں کرنی ہے. بھائی دیکھو ابا کی کیا کیا وراثت ہے, کس کو کتنا حصہ ہے, فوراً بہنوں کو لازمی دینی ہے وراثت, کیونکہ عورت ہے نا کمزور ہوتی ہے, شرم بھی آ رہی ہوتی ہے, تو بھائی پی جاتے ہیں, دیتے ہی نہیں, کہتے ہیں نہیں جب ہم ہیں نا کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. پوری کیلکولیشن 3 دن کے بعد کر کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ علماء سے رابطہ کر لیں. علماء کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ گھر کیسے ڈیوائڈ ہوگا, یہ تو بڑا مسئلہ ہے, کیسے ہوگا, یہ تو گھر ٹوٹ کے کچن امی کے پاس, واش روم بہن کے پاس, یہ کیسے. بھائی علماء یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کئی سالوں سے, وہ آپ کو بتا دیں گے. سالوں سے پتہ نہیں ایک دم سالوں کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے. خیر سالوں کے سے نا سالوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے کیونکہ سالے بہت ہیں نا میرے, تو کئی سالوں سے پھر وہی